الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام اجمعین۔ معزز حضرات، قابل احترام خواتین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات کے پیش نظر آج کا عنوان ہے اسلام میں عورت کی حیثیت۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کی کتاب میں آج سے 1400 سال پہلے جو منصب اور مقام خواتین اسلام کو عطا فرمایا ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، تاکہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو کوئی ذہنی طور پر احساس کمتری کا اور انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہ بنا سکے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، ذہنی طور پہ اغوا کر لیتا ہے، اور خواتین اسلام جو دین سے ناآشنا ہیں یہ بہت سافٹ شکار ہیں آج کے دور کا۔ جس مذہب نے عورتوں کو پہلی بار کائنات کی تاریخ میں عزت اور احترام کا منصب عطا کیا ہے، آج اسی مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی اجالے کا جائزہ لینے کے لیے تاریکی کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ صبح کی روشنی اس وقت قابل قدر ہوگی جبکہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا کسی نے دیکھا ہو، ورنہ صبح بے قدر ہوتی ہے اگر رات کا احساس نہ ہو۔ جب سے انسانیت نے آنکھ کھولی ہے یا انسان نے وحشت سے مدنیت کی طرف قدم اٹھایا ہے، تمدن کی طرف، سویلائزیشن کی طرف، یعنی جب سے انسان نے خود کو انسان محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، اس وقت سے لے کر کے عہد رسالت تک، 6 صدی عیسوی تک، حضرت عیسیٰ کے 570 سال تک دنیا میں عورتوں کا کیا مقام رہا ہے، کیا حیثیت رہی، اور اس کے بعد کیا حال ہے اسلام سے ہٹ کر کے، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اور حوالہ جات کی روشنی میں یہ نہیں ہے کہ یہ بات صرف جذباتی ہوگی، یہ ایموشنل اپروچ ہوگی، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔
اگر یہاں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، ایک شہر ہے، یہ پڑھا لکھا شہر ہے، تو میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے 500 سال تک، 600 سال تک عورت کو کہیں بھی انسان نہیں سمجھا گیا ہے۔ عورت غلامی کی زندگی، سلیوری کی زندگی کاٹتی رہی، عورت انسانی بھوک کا تقاضا پوری کرتی رہی، عورت بیچی جاتی رہی، خریدی جاتی رہی، عورت قدموں سے روندی جاتی رہی۔ عورت کے بارے میں آج بھی اگر آپ یونان کو دیکھیں، روم کو دیکھیں، مصر کو دیکھیں، وہ ممالک جن کی تہذیب تھی، وہاں عورتوں کا مقام کیا تھا، تو آپ کو تاریخ کا ایک طویل دورانیہ نظر آئے گا جہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورتوں کے اندر روح بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس قدر کچل دیا گیا تھا ان کو کہ وہ بے حس ہو گئی تھی، کسی بھی ظلم پر وہ ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ تو یہ طے کر لیا گیا کہ ان کے اندر احساس نہیں ہے، فیلنگ نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ یہ ارسطو اور سقراطیس، سقراط کا ملک کہہ رہا تھا۔ مصر کی سرزمین پر آقائے دو جہاں کی تشریف آوری سے پہلے بچیوں کو دریائے نیل کے اوپر ذبح کیا جاتا تھا۔ اسلام جلوگر ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، تو آپ نے ایک روز دیکھا کہ ایک جلوس نکلا ہوا ہے جس میں ایک ننھی سی بچی کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ آپ نے شاید سوچا کہ اس بچی کی شادی ہونے والی ہے۔ آپ نے جلوس کے منتظمین سے پوچھا، آرگنائزر سے، کہ یہ کیسا جلوس ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا دریائے نیل جب سوکھ جاتا ہے تو ہم نیل کی موجوں پر، نیل کے کنارے اپنی آبادی کے سب سے خوبصورت وجود کو ذبح کرتے ہیں، پھر نیل کا دیوتا ہماری بچی، ہمارے بچے کا خون پی کے خوش ہو جاتا ہے اور اپنی زلفیں بکھیر دیتا ہے، فیضان آتا ہے، ہماری کھیتیاں سیراب ہو جاتی۔ طلب اٹھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا، رک جاؤ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اب کوئی دریا ہمارے بچوں کا خون نہیں مانگ سکتا۔ انسان بے پناہ بلند ہے، ساری کائنات سے بلند ہے۔ انسان اگر جھکتا ہے تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ورنہ وہ اتنا بلند ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے سجدہ اور قربانی نہیں مانگ سکتی۔ واپس کر دو اس جلوس کو۔ جلوس واپس ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے سوچا کہ جب میں مدینے سے گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا تو میرے خلیفہ نے کہا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمرو، دریائے نیل کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو تم سے پوچھا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا، اور یہاں کتے کی موت نہیں، انسان کو ذبح کیا جانا ہے۔ جلوس تو واپس ہو گیا، لیکن بعد میں آپ نے سوچا کہ اگر پانی کا انتظام نہیں ہوا تو یہ وحشی قوم کہیں ایسا نہ ہو، فرائنہ کی اولاد کہ اپنے بچوں کو ذبح کر دے، اپنی بچیوں کو قربان کر دے۔ تو آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضور پانی کا انتظام کیجئے ورنہ یہ قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بچی کی قربانی پیش کر دے۔ کیا جواب دیں گے ہم خدا کی بارگاہ میں؟ ایک بچی کی قربانی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا تھا۔ پہلے میں نے جب اس واقعے کو سنا تھا علماء سے تو میں نے سمجھا شاید اس میں کوئی مبالغہ ہو، لیکن تاریخ کے درجنوں حوالے موجود ہیں اس سلسلے میں
جناب عمر نے خط لکھا دریا کے نام، اے دریا نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے رکتا تھا، تو آج اللہ کا بندہ عمر کہہ رہا ہے جاری ہو جا۔ یہ خط لکھ کر کے آپ نے قاصد کو کہا جاؤ دریا میں جہاں پانی ہے ڈال دو، پانی ڈالا گیا، خط ڈالا گیا اور دریا کی زلفیں پھیل گئیں، کھیتیاں سیراب ہو گئیں۔ اور وہ زمانہ ہے آج کا زمانہ کہ دنیا کا بڑا سے بڑا دریا خشک ہو سکتا ہے مگر دریائے نیل کبھی نہیں خشک ہوا ہے۔ یہ ایک مسلم حکمراں کا اقتدار ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت ہوتا تو میں تاریخ کے دوسرے حوالوں سے بتاتا کہ کن ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ عورتیں اگر منکوحہ ہیں تو انہیں مال سمجھا جاتا رہا ہے، بیوہ ہیں تو شوہر کی چتا پہ زبردستی جلنا پڑتا تھا انہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، جب کسی بچی کو کسی قربان گاہ پہ چڑھایا جاتا رہا ہوگا تو اس کی کٹی ہوئی گردن کسی نجات دہندہ کو پکارتی رہی ہوگی، حضور رحمت عالم اسی بےکس بچی کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ وہ نہ آئے ہوتے تو آج بھی یہ رسم باقی رہتی، آج بھی یہ زیادتی ہوتی، آج بھی یہ ظلم ہوتا رہتا۔ وہ اسلام جس نے بے پناہ اونچا مقام دیا ہے بچیوں کو، عورتوں کو، بیواؤں کو، اسی اسلام پہ آج اعتراض ہو رہا ہے۔ دنیا کی بیشتر قومیں ایسی ہیں اور تھیں جو بیوہ کی شادی کو کبھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ شوہر کی موت واقع ہو گئی اور بیوہ ابھی لڑکی ہے، چاہے اس نے ایک رات بھی نہ گزاری ہو، اب وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ بیوہ کی توہین کا یہ عالم تھا کہ کسی کی خوشی گھر میں نہیں جاتی، شادی کے مقام پہ جاتی تو دھکا دے کے نکال دیا جاتا، اپنا کھا چکی ہو ہمارا بھی کھانے کے لیے آئی ہو۔ وہ کپڑا نہیں پہن سکتی تھی، وہ آرائش نہیں کر سکتی تھی، اسے بالکل ایک چھوٹی ہوئی مخلوق کی طرح سے آبادی کے تمام حقوق چھین لیے جاتے تھے۔ ایسے دور میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کے شباب میں، جبکہ کائنات کی ساری رعنائیاں ان کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی، 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کو ماں بنا دیا ہے ساری کائنات کی۔ اب اگر کوئی بیوہ سے نفرت کرتا ہے تو کائنات کی عظیم ماں کو تکلیف ہوگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور جتنی بھی شادیاں کی ایک کے علاوہ بقیہ سب بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، طلاق کے بعد دنیا کی بہت سی قوموں میں دوسری شادی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ تنہا اسلام ہے جس نے کہا ہے کہ اگر طلاق ہو بھی جائے تو اسے دوسری شادی کا حق ہے۔ وہ لوگ ماتم کریں طلاق کا جن کے ہاں شادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو طلاق کے بعد بھی شادی کے اجازت۔ تم طلاق کے مسئلے کو کورٹ میں لے جانا چاہتے ہو، لے جاؤ، مگر تمہارے یہاں کورٹ کا تو یہ عالم ہے کہ دادا کے زمانے مقدمہ قائم ہوا اور پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا حال ہوگا اس عورت کا کہ جس کا مقدمہ کورٹ میں ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اسلام نے جو اصول دیے ہیں، جو ضابطے دیے ہیں، علیحدگی اگر ہو گئی ہے تو فوراً ہی وہ دوسری شادی کر سکتی، عدت کے گزرنے کے بعد۔ اسے انتظار نہیں کرنا ہے، اسے تکلیف نہیں اٹھانی ہے، اسے کیس کے فیصلے کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا اندازہ کیجئے۔ میرے آقا سے پہلے دنیا کا جو عالم تھا وہ تھا، میرے آقا کے بعد کیا ہوا ہے سنو۔ 1494 سے لے کے 1521 تک، 1494 سے لے کر کے 1521 تک، تم چاہو گے تو میں حوالہ دوں گا، 90 لاکھ عورتوں کو یورپ میں زندہ جلایا گیا ہے۔ 90 لاکھ عورتوں کو، 900,000 وومن کو زندہ جلایا گیا، یہ کہہ کر یہ جادوگرنیاں ہیں، یہ جادو کرتی ہیں معاذ اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ کہ وہ قوم عورتوں کو کیا انصاف دے سکتی ہے جو افریقہ سے لڑکیوں کو خرید کر کے امریکہ کی منڈیوں میں 18ویں صدی تک بیچتی رہی ہے۔ وہ قوم انصاف کیسے دے سکتی ہے
کہ جس نے عورتوں کی منڈیوں کو سجا کر کے اپنی مالی ضرورت پورا کیا ہے، ان سے بے سوائی کرواتی رہی ہے، ان سے زنا کا کام کرواتی رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ صحیح ہے کہ آج عورتوں کا زمانہ ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، مگر تم نے عورت کو عزت کیا دی ہے؟ پہلے عورت بیچی جاتی تھی، اب تو عورت اس قابل بھی نہیں کہ بیچی جائے، اب تو وہ مال کے ساتھ بک رہی ہے۔ پہلے خود بکتی تھی، اب مال کے ساتھ بک رہی ہے۔ کپڑے کے لیے ماڈلنگ کرنی ہو، ننگی عورت ہے۔ ہوٹل کی ماڈلنگ کرنی ہو، ننگی عورت ہے۔ جہاز کی ماڈلنگ کرنی ہو، ننگی عورت ہے۔ ہر جگہ عورت کا لباس اتار کے تم اپنا مال بیچ رہے ہو اور تم کہتے ہو عورت کے ساتھ انصاف ہم کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے جو مقام دیا ہے عورت کو، اگر میں تاریخ انسانی کو کہ اوراق الٹوں تو بہت زیادہ ہوگا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو، دنیا داروں نے قوانین دو طرح کے ہیں۔ ایک قانون تو وہ ہے جو انسانوں نے بنایا ہے، اور ایک قانون وہ ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا نازل کیا ہوا ہے۔ اس میں بائبل ہے، توریت ہے، انجیل اور زبور ہے۔ تمہیں معلوم ہے بائبل کیا کہتی ہے؟ یہ انسانوں نے جو الحاق کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ بائبل یہ کہتی عورت خبیثہ ہے، مکارہ ہے، شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی برائی ہے۔ عورت کو خبیث کہا گیا ہے، مکار کہا گیا بائبل میں، اور اس درخت کی طرف لے جانے والی برائی جس کو منع کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو حضرت حوا جو ہماری ماں ہیں، انہوں نے درخت کا پھل کھلا کے جنت سے نکلوایا ہے۔ اس بنیاد پر ہر انسان پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی عیسائی سے پوچھ لو کہ بچے کو جب تک بپتسمہ نہ دیا جائے وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے، جہنم میں جائے گا وہ۔ یہ تنہا اسلام ہے جو کہتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا دین کی فطرت پیدا ہوتا ہے، اگر بچپنے میں مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ کیا قصور ہے اس بچے کا؟ اول تو جناب آدم کے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گناہوں کے نتیجے میں ہمیشہ بربادیاں ہوتی ہیں، مگر یہ کیسا گناہ آدم ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اگر ان سے یہ نہ ہوتا تو آج یہ زمین آباد نہ ہوتی، آج یہ کہکشانوں کا نظام زمین پہ نہ اترا ہوتا، آج انسانوں کی یہ دنیا آباد نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ انہیں زمین پہ اتارا جانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے سنا ہوگا کہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر زمین پہ نائب پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا کیا تھا؟ سیدھے سیدھے زمینی بھیج دیتے۔ پھر ایک بہانہ ہوا کہ دنیا میں اتارے گئے، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی۔ میں صرف لغزش بھی نہیں کہوں گا، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی۔ پیغمبر کی لغزش کائنات کو آباد کر دیتی ہے۔ وہ ہوئی اور وہ دنیا میں اتارے گئے۔ کیوں؟ جنت میں پیدا کر کے دنیا میں کیوں اتارا گیا؟ اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پانی کو ڈالو ہمیشہ نیچے جائے گا، اوپر نہیں آئے گا۔ حضرت آدم کو، حضرت حوا کو جنت میں پیدا کیا گیا، دنیا میں اتارا گیا تاکہ آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی یہ سمجھے کہ جنت ہمارا اصلی گھر ہے، جہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے وہیں واپس بھی جانا ہے۔ اور گھر تو وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے، شادی بڑا مقدس فریضہ ہے، بڑا اہم فریضہ ہے، مگر تم نے سوچا اور غور کیا کہ شادی کو کس قدر عظمت عطا فرمائی ہے قرآن نے؟ پہلا انسان آدم، پہلی خاتون حوا علیہم السلام، ان دونوں پہ سلامتی ہو، ان دونوں کی شادی جنت میں ہوئی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ دنیا میں ہوا ہے، ماں کا رشتہ دنیا کا ہے، باپ کا رشتہ دنیا کا ہے، بھائی کا رشتہ دنیا کا ہے، بہن کا رشتہ دنیا کا ہے، مگر بیوی اور شوہر کا رشتہ جنت کا رشتہ ہے۔ کیا اس رشتے کو اتنا تقدس کسی اور مذہب نے دیا ہے؟ ہو تو لے آؤ، ہو تو بتاؤ۔ جنت میں یہ رشتہ طے ہوا، اور اس خیال سے کہ اگر رشتہ ہے تو ہر شادی کرنے والا اسی رشتے سے جڑا ہوا ہے جو ہماری ماں کا رشتہ ہے، جو ہمارے باپ کا رشتہ ہے۔ پھر دنیا میں انہیں اتارا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ آدم اور حوا تم دونوں چلے جاؤ، بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، تم سب اتر جاؤ۔
پتہ چلا پشت آدم میں ہم بھی تھے، پشت ہوا میں ہماری بیٹیاں بھی تھیں، ہمیں ایک ساتھ اتارا گیا اس دنیا کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ قرآن نے عورت کو حیثیت کیا دی ہے۔ دنیا میں ہر قوم نے عورت کو انسان سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا بھی تو کمتر انسان سمجھا، ذلیل انسان سمجھا، آدمیت کے مرتبے سے گرا ہوا سمجھا۔ ان کا مقام صرف یہ تھا کہ وہ شوہر کی خواہشات کو پورا کریں۔ برطلبہ یہ کہتا کہ عورت کیا ہے؟ وہ تو صرف اس لیے ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرے، ہماری جنسی خواہشات کو، ہماری سختی خواہشات کو، جب ہم چاہیں اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے ہر عورت ہماری بھوک مٹانے کے لیے پیدا کی گئی۔ انسان جب پیاسا ہوگا تو پانی جہاں ملے گا پی لے گا۔ بھوک جب سخت کی پیاس بڑھے گی، جب جنس کی خواہش بڑھے گی، تو عورت جہاں بھی ملے گی ہم اسے یوز کریں گے۔ یہ ہمارا فطری حق ہے، پیدائشی حق ہے۔ یہ ہے ایک مغربی مفکر کی بات، یہ ہے ایک ایسے انسان کی بات کہ جو اپنے کو مفکر کہتا ہے اور تھنکر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سوچو، بائبل میں عورت کو خبیثہ، مکارہ اور شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی برائی کہا گیا، ایک ایسی برائی جو منع کیے ہوئے درخت کی طرف لے گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اثر کیا ہوا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چرچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اللہ کی حکومت میں شامل ہونے والا، اس کے لیے ضروری کہ وہ شادی نہ کرے۔ ہزاروں نن، سینکڑوں راہب ہر دور میں 2000 سال سے شادیاں نہیں کرتے۔ شادیاں نہ کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ شادی کرنا فطرت کا ایک تقاضا ہے، وہ شادی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا کی اور بھی بہت سی قومیں ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے شادی نہیں کرتی، مگر سرکار نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ دنیا نے یہ کہا ہے کہ جو انسان مذہبی ہو، جو انسان مذہب کا ماننے والا ہو، ملکوت سماوات میں داخل ہونے والا ہو، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہو، اسے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ شادی میں عورت سب سے بڑی برائی ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جس نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا بلا وجہ نکاح کے رشتے کو توڑا جائے یا کمزور کیا جائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگوں کی جہالت ہے، علم نہ ہونا ہے، ورنہ واللہ العظیم قرآن عظیم نے نکاح کے رشتے کو اتنا پاکیزہ کیا ہے، اس سے بہتر رشتے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں قرآن عظیم کیا کہتا ہے۔ قرآن عظیم سب سے پہلے عورت کو انسان کے برابر قرار دیتا ہے مرد کے۔ سنیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث فیہا رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء۔ اے لوگوں، یہاں اے مسلمانوں نہیں کہا ہے، یا ایھا الناس۔ قرآن پاک کا انداز تخاطب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کوئی قانون پوری دنیا کے لیے دیتا ہے تو اے لوگ کہتا ہے، او پیپل، اور جب مسلمانوں کے لیے قانون بنتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز۔ تو یا ایھا الناس کہا گیا ہے تاکہ دنیا کے ہر انسان کو قرآن پاک کا یہ پیغام پہنچ جائے کہ عورت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اس سے پہلے کہ عورت کا منصب بتایا گیا، ذمہ داری بتائی گئی، پہلے کہا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ اس سے پہلے کہ تم عورت کے بارے میں سوچو، اللہ سے ڈرو۔ تم صرف قانون کے سامنے نہیں، معاشرے کے سامنے نہیں، سوسائٹی کے سامنے نہیں،
ماں باپ کے سامنے نہیں، برادری کے سامنے نہیں، فیملی کے سامنے نہیں. اگر تم جواب ہو تو یہاں بھی جواب دے ہو اور خدا کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہو، وہاں بھی پوچھا جائے گا. اسے فرمائے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب جو تمہیں پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اس سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان سے پیدا جو مخلوق ہوئی ہے وہ چھوٹی اور بڑی نہیں ہوگی، پست اور بلند نہیں ہوگی. مساوات کا اونچا مقام اسے ملے گا. سب ایک جان سے ہیں، عورت بھی ایک جان سے ہے، مرد بھی ایک جان سے ہے. اس اعتبار سے اور مرد ہونے عورت ہونے دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کیا. اسلام میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے یہ ماحول کی پیداوار ہے، آپس کے اپنے ماحول کی پیداوار ہے. زمانے نے یہ سب کچھ کیا ہے. اسلام نے دونوں کو برابر کا مقام ادا کیا ہے، دونوں کو برابر کی حیثیت دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اور دوبارہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. شروع میں بھی اور یہ کہہ کر کے تم ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہتا اللہ سے ڈرتے رہو. ان رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تم نے کوئی زیادتی کی تو خدا قدیر جبار کی بارگاہ میں تم کو حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد ایسی آیت کریمہ سناؤں گا اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس کو سن کر کے گلستان روح کی تمام کلیاں کھل جائیں گے. اللہ ارشاد ومن آیات ہی، اللہ کی نشانیوں میں سے، ون آف دا سائن آف دا اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم، اس نے تم کو تمہیں میں سے پیدا فرمایا ہے. تم کو تمہیں میں سے پیدا فرمایا ہے. ازواجن، تم میں ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئیں. تمہاری جنس، تمہاری حیثیت سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئیں. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی خانگی زندگی میں سکون حاصل کرو. بیویاں سکون کا مظہر ہیں. بیویاں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں. سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تم میاں بیوی کے درمیان میں مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے. محبت اور رحمت اللہ نے پیدا کی ہے تمہارے دلوں میں. آپ ذرا سوچئے، ہمارے دور میں شادیاں دیکھ کر نہیں ہوتی تھی. شوہر نے دیکھ رہی ہے، لڑکے نے دیکھ رہی ہے، لڑکے اور گھوم پھر آئے اور ایک دوسرے کو آزما آئے اور ڈیٹنگ کی، اس کے بعد شادی ہوئی. یہ لعنت ہے. ہماری شادیاں اور ہمارے نسل کے جتنے لوگ ہیں ان کی شادیاں بغیر دیکھے ہوئی ہیں، مگر واللہ 99% شادیاں محبت پہ ہوتی ہیں، رحمت کے ساتھ ہوتی ہیں. طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں. اس لیے کہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق شادی کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ رحمت اور مودت دونوں پیدا کر دے گا. اور اگر اپنی مرضی سے کرو گے، لو میرج کرو گے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ شادی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ لو دراصل روحانیت نہیں ہے، یہ جنس کا تقاضا ہے، یہ صحت کی خواہش ہے. پوری ہو گئی طلاق دے دو گے. لیکن محبت کا رشتہ اس وقت قائم رہے گا جب تم اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کسی کو اپنا پارٹنر چنو گے، کسی کو اپنی بیوی چنو گے. قرآن پاک نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اے شوہروں اور اے بیویوں، اے مردوں اور اے عورتوں، اللہ نے تمہارے دل میں مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے. کیوں پیدا کر دی ہے؟ اس لیے کہ اس مودت اور رحمت میں بھی اللہ کے لیے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، تاکہ تم غور کرو. ایک ایک آیت پر کئی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. میرے علماء ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہے ہوں گے، کریں گے، اتنی بڑی جماعت ہے. لیکن ایک ایک آیت پہ کئی کئی گھنٹے اس کی گفتگو ہو سکتی ہے. میں تو سرسری طور پہ گزر رہا ہوں تاکہ ایک اسٹڈی، ایک مطالعہ، ایک لائبریری معلومات کی ہمارے سامنے آ جائے. اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں. سبحان اللہ. شقیقہ کہتے ہیں ہاف آف دا باڈی کو یا ہاف آف دا سوسائٹی کو. اللہ سرکار فرماتے ہیں انما النساء شقائق الرجال، بے شک بیویاں مردوں کا شقیقہ ہیں، ان کا آدھا حصہ ہے، آدھا وجود ہیں، ہاف بیٹر ہیں. ان کے بارے میں یہ مت سوچو کہ تمہیں کنٹرول میں دے دی گئی ہیں، تمہاری غلام ہیں، تمہاری کنیز ہیں. شقائق الرجال، مردوں کا شقیقہ ہیں وہ، آپ اندازہ کیے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تم نے اللہ کا نام لے کے ان سے شادی کی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو. کب فرمایا ہے میرے آقا نے؟
حجۃ الوداع کا موقع ہے اور آقا آخری حج دے رہے ہیں، آخری خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اور کوئی خطبہ نہیں ہوگا. دس لاسٹ سرمن آف دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری خطبہ ہے. اس میں 3 طبقوں پر مہربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے. غلاموں پر، یتیموں پر اور عورتوں پر. اسلام سے پہلے یہی 3 طبقے وہ تھے جن پر بہت ظلم ہوا ہے. قبائلی جنگیں تھیں، طرائف کی وار تھی، ہزاروں یتیم ہوتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. ان کے مال کو لوگ کھا جاتے تھے، یتیموں کو غلام بنا لیا کرتے تھے. میرے آقا نے یتیمی کی رسم کو ہمیشہ عزت و آبرو کا مقام دیا ہے. میرے آقا خود یتیم اس لیے پیدا کیے گئے تھے تاکہ یتیموں کے درد کو محسوس کر سکیں. عبداللہ کے در یتیم نے تمام یتیموں کو اپنے دامن میں چھپا لیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل سخت ہے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، نرم ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا ایک جگہ صحابہ جا رہے ہیں اور گھر بڑا روشن ہے. بجلی کی روشنی تو نہیں ہوگی نا، بجلی کی روشنی تو آج ہے جب اندھیرا پھیل گیا ہے دلوں میں. در و دیوار اجالے ہو رہے ہیں، دل میں اندھیرا پھیل رہا ہے، روح میں اندھیرا پھیل رہا ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو. روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. تو ایک گھر میں روشنی ہے، یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ انوار الہی کی روشنی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ گھر بڑا روشن ہے. آپ نے فرمایا ہاں جاؤ دیکھو، اس گھر میں یا تو کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی. یتیموں سے اتنی محبت آقا ہے تو جہاں فرمانے والے اور بچیوں سے. چنانچہ دونوں کا تذکرہ کیا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، یتیموں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں. اور غلامی کا جہاں تک معاملہ ہے، آقا کے اسی فرمان کا نتیجہ تھا کہ ودن 50 years آف دا اسلامک ریولوشن پورے حجاز سے غلامی ختم ہو گئی، سلیوری ختم ہو گئی. اس لیے کہ آقا نے فرمایا روزہ چھوٹ جائے تو غلام آزاد کرو، قسم ٹوٹ جائے تو غلام آزاد کرو، زہار کی کیفیت ہو غلام آزاد کرو، جمعہ کا دن آئے تو غلام آزاد کرو، کوئی نیکی کرنا چاہو تو غلام آزاد کرو، کوئی قتل ہو جائے تو غلام آزاد کرو. لوگوں نے غلام آزاد کر دیا معاشرے میں. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو منصب بھی دیا اور غلامی سے آزاد بھی کیا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو. امریکہ جو آج ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، وہاں تو 18ویں صدی تک غلام بیچے جاتے رہے اور خریدے جاتے رہے. میرے عزیز ساتھیو، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو برابر کا حق دیا، بچوں کی زندگی بچائی، یتیموں کو سہارا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیارکم لنسائہم. کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اچھا ہونے کی سرٹیفکیٹ مل جائے؟ آپ چاہیں گے نا ہم کو لوگ اچھا کہیں؟ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے دولت کی بنیاد پہ، سرمایہ کی بنیاد پہ، بڑے مکان کی بنیاد پہ، لمبی کاروں کی بنیاد پہ. اللہ کہ رسول آپ کو اچھا کب کہہ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. اگر بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر بہتر ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور قوم کے نزدیک بہتر. خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے پسندیدہ اور پیاری چیزیں بنا دی گئی ہیں جس کو میں پسند کرتا ہوں. 3 چیزیں: خوشبو، نیک عورت اور نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز، خوشبو اور نیک عورت. خوشبو کے ساتھ نیک عورت کا تذکرہ کیوں کیا آقا نے؟ خوشبو جس گھر میں پھیلتی ہے پورے گھر کو مہکا دیتی ہے، خوشیوں سے بھر دیتی ہے، مشام جاں کو معطر کر. ایک نیک بچی اگر کسی گھر میں جاتی ہے تو پورے گھر کو مہکا دیتی ہے، مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے اور روح کی تسکین کا سامان بنتی ہے. مگر اگر پھولوں میں خوشبو ہے تو جب تک خوشبو دامن گل میں پوشیدہ رہے گی زندہ رہے گی، اور اگر دامن گل سے نکل جائے تو بکھر جائے گی، مر جائے گی.
نہیں ہے شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ چمن سے یہ پھول توڑا گیا، گلے میں ڈالا گیا، کل قدموں میں روندا جائے گا۔ عورت کا جو شرعی اور حقیقی مقام ہے، اگر اس سے الگ کرو گے تو ممکن ہے گلے میں ڈالی جائے، سر میں بٹھا لی جائے، مگر قدموں سے ضرور روندی جائے گی، اور آج یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ میرے عزیز، طلاق کی اسلامی تاریخ کا جائزہ لو تو شاید ہزاروں میں کبھی ایک بھی نہ ہوتا رہا ہو۔ آج اس لیے ہو رہا ہے کہ آج مسلمان نہیں رہ گیا ہے، آج اس کے اندر اسلامی حس اور غیرت نہیں رہ گئی ہے۔ ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، سمجھانا ہے کہ ایک بیوی کا مقام کیا ہے، ایک شوہر کی حیثیت کیا ہے، اور طلاق ہے کیا اور کن حالات میں دی جا سکتی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور سنیے، ایک ایسی بات فرمایا اللہ کے رسول، فرمایا ما اکرم الناس الا کریم، میرا خیال ہے ریکارڈ ہو رہا ہوگا، ما اکرم الناس الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ لوگوں میں جو شخص ما اکرم النساء ہے، جو شخص عورتوں کی عزت کرے گا وہ خود عزت والا ہوگا، اور جو عورتوں کو رسوا کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ یعنی عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ جو عورت کو عزت دے گا وہ عزت والا ہوگا، جو عورت کو ذلیل کرے گا وہ خود ذلت والا ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو نمائندے ہیں اللہ کی بخشی ہوئی عزت اور رحمت کے ساری کائنات کے لیے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی عورتوں کو ذلیل کرو گے تم خود ذلیل ہو جاؤ گے، اگر تم ان کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوگی اور دنیا بھی کرے گی۔ سنیے، اس کے بعد کائنات پھیلی کیسے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اللہ نے بیویوں کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، نعمت اپنی، آپ اندازہ کریں، اللہ کی نعمت ہے شریک زندگی اور عورت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے تمہاری جانوں میں تمہیں میں سے بیویوں کو، اور پھر تمہاری بیویوں کے ذریعے سے بیٹے بھی ہوئے، پوتے بھی ہوئے، اور پھر تم کو روزی دی پاکیزہ چیزوں میں سے، تو کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت کی نافرمانی کرتے ہو؟ یعنی گویا کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ٹھکرائے گا، اسے ذلیل کرے گا، تو اللہ کی نعمت کی نافرمانی کرے گا، اسے سزا اللہ کی جانب سے ملے گی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول تاجدار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ہر انسان پہ ضروری جو بڑا ہے اس کی تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے، اور جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ کائنڈ ہو، مہربانی کرے۔ ایک مزاج ہے دنیا میں، یا تو آپ سے کوئی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، ہر چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے اور ہر بڑا چھوٹے سے پیار کرے تو کبھی اختلاف نہ ہو۔ آقا فرما رہے ہیں ایک صحابی قیس ابن عاصم ہیں، رونے لگتے ہیں۔ آقا نے پوچھا قیس رو رہے ہو؟ تو کسی بچے کو دیکھیے کہ رونے کا پروگرام بنا رہا ہو نا، منہ بچکا رہا ہو، اور کہو کیوں رو رہے ہو تو بلک پڑتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سبھی بچے تھے، میرے آقا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو بلک پڑے، پھٹ پڑے۔ تو کہا یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو زندگی ملی، ہمارے دل میں انسانی دل دھڑکا ہے، ہمارے پہلو میں، آپ کے آنے سے پہلے ہم وحشی تھے، درندے تھے، ہمارے پہلو میں پتھر تھا، دل نہیں تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی 6 زندہ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ میرے قبیلے کا رواج تھا کہ بچی کو زندہ نہ رکھا جائے، ہم دوسرے قبیلے کی لڑکیوں کو پکڑ لاتے تھے اور اپنی بیویاں بناتے تھے، غلام بناتے تھے، ہم کسی کو اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ جب ہمارے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ کالا ہو جاتا تھا، لوگ تانے دیتے یہ بیٹی کا باپ ہے، پھر ہم اسے دفن کر دیتے تھے۔ میں نے 6 بچیوں کو دفن کیا ہے۔ آخری بچی کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ
میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے جسم ایک نئی زندگی سانس لے رہی۔ میں نے اس سے کہا دیکھو میرے آنے سے پہلے بچہ لڑکا پیدا ہو زندہ رکھنا، مگر لڑکی کو زندہ مت رکھنا، تم اپنے ہاتھ سے خود دفن کر دینا۔ میں چلا گیا، واپس آیا، میں نے پوچھا تو کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، دفن ہو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 7-8 سال کے بعد اچانک بغیر اطلاع کے میں اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی آنگن میں ہے اور ایک بچی کی زلفیں سنوار رہی، محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ تو میں بھڑک اٹھا، یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے جو میرے گھر میں ہے؟ میری بیوی کانپ گئی، کھڑی ہو گئی۔ اب حق بولنے کا زمانہ ہے، آ گیا۔ اس نے کہا یہ تمہاری وہی بچی ہے کہ جب تم ملک شام کے سفر پہ گئے تھے تو پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کا گلا دبانا چاہا کہ اچانک میرے اندر کی ماں جاگ گئی، ممتا۔ اس نے کہا ظالم یہ مت کر، یہ تیری بیٹی ہے، تیرے گھر کی رونق ہے، تیرا مستقبل ہے۔ میں اسے لے کے پڑوسن کے پاس، یہودن کے پاس گئی اور کہا اسے پال لے، جب میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کروں گی، جب جائے گا تو میں پالوں گی۔ آج 8 سال سے اپنی بیٹی کو اپنی محبتوں کا پہرا بٹھال کے پال رہی ہوں، اور اگر اسے دفن کرنا ہو تو مجھے بھی کر دینا۔ یہ کہہ کے رونے لگی وہ۔ قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ، رات ہوئی، جب پورا مکہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کے سو گیا تو میں نے اپنی بچی کو اپنی بیوی کے بستر سے کھینچا۔ میری بیٹی ماں کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ظلم ہر دور میں ایک ہی مزاج رکھتا ہے، پروٹیسٹ کی زبان کاٹ دی جائے یا احتجاج کی زبان بند کر دی جائے۔ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کے لے کے چلا۔ میرے سامنے وہ صحرا تھا جہاں قوم کی ہزاروں زندہ بچیاں دفن تھیں۔ میں نے مٹی کھودنی شروع کی، بچی نہیں جانتی تھی میں کیا کر رہا ہوں، میرا دامن گندا ہو رہا، میرا دامن صاف کر رہی ہے۔ ابا چلو ماں انتظار کر رہی ہوں گی، دامن تمہارا گندا ہو رہا ہے۔ اور پھر قبر تیار ہو گئی، میں نے بچی کو لٹایا، مٹی ڈالتا رہا، وہ ماں ماں کہتی رہی اور پھر میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ آواز خاموش ہو گئی۔ اب میں چلا تو آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین میرے قدم تھام رہی ہو، اور جیسے میری بچی آواز دے رہی ہو ابا ابا۔ آ رہی تھی تو اماں اماں کہہ رہی تھی، جا رہا ہوں تو ابا ابا کہہ رہی ہے۔ پلٹ کے دیکھا قبر بنی ہوئی ہے، آگے پھر بڑا آواز پھر آ رہی تھی۔ اچانک میرے ضمیر نے کہا کہ قیس یہ تیری بچی کی آواز نہیں، یہ تیرے ضمیر کی آواز ہے۔ بچی زندہ ہو ایک بار انتقام لے گی، اب یہ ضمیر قیامت تک تجھ سے انتقام لے گا۔ یا رسول اللہ، اسی انتقام کی آگ میں میں آج تڑپ رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ انہوں نے 5 بچیاں پہلے دفن کی تھی، یہ 6ٹھی بچی تھی نا؟ تو ہونا چاہیے کہ جب جرم پہلی بار کیا گیا ہے تو ضمیر جاگے، یا آخری بار کیوں جاگا ہے؟ سنو، جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے نا تو روشنی پہلے ہی پھیل جاتی ہے۔ پہاڑوں کی فلک بوش چوٹیاں پکار کہتی ہیں دریاؤں کی روانی کہتی ہے سورج نکلنے والا ہے، کلیوں کی کھلتی ہوئی آنکھیں کہتی ہیں سورج نکلنے والا ہے، نسیم سحری کہتی ہے سورج نکلنے والا ہے، باد صبا کہتی ہے سورج نکلنے والا ہے، اور نمازیوں کے قدم مسجد طرف کہتے ہیں سورج نکلنے والا ہے۔ بوقت فجر کے مردم بکاروبار رون، بلا کشان محبت بسوئی آر رون۔ آخری بچی پہ دل اس لیے تڑپا ہے کہ رحمت عالم آنے والے تھے، آفتاب رسالت آنے والے تھے، خورشید فاراں جلوگر ہونے والا تھا، اس لیے دلوں کی دنیا میں پہلے ہی اجالا پھیل رہا ہے کہ جب آقائے دو جہاں آ جائیں تو لوگ دلوں کے اندھیرے میں نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے اجالے میں رحمت عالم کو جانیں، انیس بے کساں کو جانیں، چارہ ساز دربندہ کو دیکھیں، اس ذات گرامی کو دیکھیں کہ جس کی ذات کائنات کے لیے رحمت ہے اور کائنات کے لیے نجات دہندہ ہے۔ مگر بہر کہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب کسی بچی کے دفن کے بارے میں سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تم نے اسے قتل کیا تھا۔ سوال تو ہوگا قیامت کے دن۔ تو جب بچیوں کو دفن کیا جاتا تب اللہ کے رسول نے بچیوں کو کیا مقام دیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور جب کسی عورت کو مسلمان کرتے تو کہتے تھے وعدہ کرو کہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرو گے۔ پھر فرماتے ہیں جیسے آج پیرانے کرام بعض گناہوں کے لیے چھوڑنے کے لیے وعدہ لیتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے جس کی بیٹی ہے اور وہ اس کو دفن نہ کرے اور اس کی توہین نہ ہونے دے، اسے کمتر نہ سمجھے اور
اس بیٹے کو اس پہ ترجیح نہ دے، بیٹی اور بیٹا دونوں ہیں تو بیٹے کو زیادہ اچھا نہ سمجھے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا ہے اللہ کے رسول و تاجدار دو عالم سرور کائنات نے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد بچوں کی زبردست شادیاں، یہ بڑا کامن تھا۔ بیوی عورت بے زبان تھی، گائے کی طرح بیل کی طرح جہاں چاہتے باندھ دیتے تھے اسے۔ قرآن رسول پاک نے سب سے پہلے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں خود فیصلہ کرے۔ کسی اور سماج میں دکھا دو مجھے، کہیں اور بتاؤ تم مجھے، دنیا میں کہیں بھی۔ میں نے پرنس چارلز کی شادی دیکھی ہے، شہزادوں کی شہزادیوں کی شادی دیکھی ہے، دونوں سے وعدہ لیا جاتا ہے ایک ساتھ، مگر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث زبردستی بن جاؤ۔ نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، میں تو ہر چیز رسم بن گئی ہے، ہم نے حقائق پہ غور نہیں کیا کہ سب سے پہلے قاضی یا نکاح خواں لڑکی کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نکاح اپنی وکالت میں تمہاری رضا سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ بعوض مہر دے کرتا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ وہ لڑکی سے پوچھتا ہے، لڑکے سے نہیں پوچھتا۔ کیا دنیا میں کہیں اور بھی یہ حیثیت حاصل ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی سے پوچھا جائے اور پھر اس کا وکیل بن کر کے، ریپریزنٹیو بن کر کے جا کے پھر شوہر سے پوچھا جائے کہ میری فلاں بیٹی نے، فلاں بچی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھ دوں؟ یہ صرف اسلام ہے۔ آپ اسلام کی خوبیوں کا جائزہ لیجئے، بہکائیے مت لڑکیوں کو۔ عورتیں بیچاری ناواقف ہیں، نہیں جانتی ہیں کہ ہمارے کلچر میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیم دینی ہوگی، سمجھانا ہوگا۔ ہر دور میں اسلام کی تعلیم ضروری تھی، اور اب تو بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہماری کوئی بچی، کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے جاہل نہ رہنے پائے، ورنہ یہ فتنے اٹھتے رہیں گے، یہ مسائل جنم دیتے رہیں گے، ذہنوں کا اغوا ہوتا رہے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب اس کے بعد جب نکاح ہو گیا تو کیا کرنا ہے سنیے۔ معاشرہ تشکیل کیسے پاتا ہے، سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ سوسائٹی باہر کے افراد سے نہیں بنتی، سب سے پہلے گھر سے بنتی ہے۔ گھر میں بیوی ہے، شوہر ہیں، بچے پیدا ہوئے، ساس ہیں، سسر ہیں، ماں ہیں اور باپ ہیں۔ ہمارے ہاں نکاح صرف دو آدمی کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ دو خاندان کے درمیان ہوتا ہے، اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاشرہ قائم کرو، فیملی لائف بھلائی کے ساتھ گزارو، بالمعروف۔ اور فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ناپسند کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر پیدا کر دیا ہو۔ بیوی خوبصورت نہیں ہے، رنگ کالا ہے، پستہ قد ہے، ممکن ہے تو اسے ناپسند کرو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر پیدا کر دیا ہے۔ ہونے کی بنیاد پر طلاق نہیں دو گے بلکہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن عظیم فرما رہا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں ایک مقام فرمایا گیا کہ دیکھو تم شادی کرو تو لوگ شادی کرتے ہیں چار باتوں کو دیکھ کر کے، جمال، مال
حسب اور دین. خوبصورت ہے، مال ہے، حسب نسب ہے، اسٹیٹس ہے اور دین ہے. تو فرمایا کہ میں سب کی نفی کرتا ہوں، پہلے دین دیکھو اس کے بعد شادی کرو. اس لیے جب دین دیکھو گے، لڑکی دیندار ہوگی، لڑکا دیندار ہوگا، تو اخیر وقت تک وہ رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ سرکار کا فرمانبردار ہوگا اور دین کا قائل ہوگا. اب اگر ان میں کوئی کم شکل بھی ہو، کم مال بھی ہو، تو بھی شریعت کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اسلام نے میاں بیوی کا رشتہ موت تک نہیں رکھا ہے، جنت تک رکھا ہے. قرآن عظیم نے فرمایا ہے کہ تمہیں اگر تم دونوں نیک ہو تو جنت میں جمع کیا جائے گا. مرنے کے بعد کچھ دنوں جدائی رہے گی، مگر پھر جمع کر دیے جاؤ گے بیوی اور شوہر کی حیثیت سے. آپ اندازہ فرمائیں قرآن عظیم. یہ مولانا ایک آیت کریمہ کتابوں کے دامن کی وسعتیں رکھتی ہے، مگر وقت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو 10 بجے پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے، اور ہمیشہ اس کی پابندی کیجئے کہ ٹائم پر ہو گیا. اچھا، ٹائم پر ختم کیا جائے ہمارا پروگرام. ہمیں وقت کی پابندی کا قرآن ہی نے حکم دیا ہے. اب آئیے آقا کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. اپنے کو آئیڈیل بنا کر کے، اپنے کو مثال بنا کر کے آقا دو جہاں نے فرمایا تم سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں. کتنا احسان فرمایا آقا نے ہماری بیٹیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری شرکائے حیات پر. اور ہم ہیں کہ آقا کی نعمت سے بے بہرا ہونا چاہتے ہیں. ان کا احسان ماننے کے بجائے ہمارا ذہنی اغوا کیا جا رہا ہے. میرے عزیز ساتھیو، آؤ واللہ العظیم میرے آقا فرماتے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہو. الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ ہمارا مسئلہ ہے علم کلام کا. ایمان میں کمی اور زیادتی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کمی اگر ہوگی تو ایمان یقین کامل کا نام. اگر کمی ہوگی تو اس کی جہاں شک لے لے گا، اور جب شک ہوا تو ایمان نہیں. اس لیے اپنے دوسرے ائمہ سے معذرت کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوئی نہیں. البتہ ایمان کے فضائل میں، کمالات میں، برکات میں، ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ طے شدہ ہے. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا والطفہم باہلہ. تم میں سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ سب سے بہتر ایمان والا، پہلے کہا سب سے بہتر، اب کہا سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہو. وَأَلْطَفَهُمْ خُلْقًا، جو لطف کا برتاؤ کرتا ہو. ابھی لفظ لطف جو ہے نا بہت سے معاملات کے لیے لطف کی زندگی، لطف کا معاملہ، لطف کی بات، یہ سب شامل ہے. اب شادیاں آج کل 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک شادی وہ ہے جسے ہم فیملی کے مشورے سے کرتے ہیں، ماں باپ کے، دوسروں کے. ایک شادی وہ جو لڑکے لڑکی خود ہی کر لیتے ہیں، اور اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ انہیں یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جیسے چاہے شادی کر لیں. کون ہوتے ہیں یہ ماں باپ؟ کچھ نہیں ہوتے ماں باپ. 20-25 سال تک پالا ہے، پروان چڑھا ہے، پڑھائے لکھائے، کچھ نہیں ہے وہ. میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت آنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ پہ ترجیح دیں گے. وقت آ گیا ہے. تو عرض کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ کے مشورے شادی زیادہ بہتر ہے یا خود اپنی شادی خود سے. یہ کہنا کہ شادی ارینج نہیں ہوتی یہ جھوٹ ہے. ہر شادی ارینج ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ ماں باپ ارینج کریں یا کوئی دوست ارینج کریں یا خود ارینج کر لو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، ارینج میرج ہو ہی نہیں سکتی ہے. بغیر ارینج کے میرج ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہمیشہ ایکسپرٹ کی اوپینین کو ہر معاشرے میں اہمیت سمجھا گیا ہے. ماں باپ نے شادی کی، 50 سال گزار لیے، وہ ایکسپرٹ ہیں زندگی میں. اب اگر تم ماں باپ جو ایکسپرٹ ہیں زندگی میں ان سے مشورہ کر کے شادی کرو گے تو کامیاب رہے گی، اور اگر خود ہی کر لو گے تو ابھی ناتجربہ کار ہو، پختہ نہیں ہو، تمہارے جذبات ہیں، طلاق ضرور ہوگی،
نقصان ضرور پہنچے گا. بہت کم شادیاں ہیں جو ارینج میرجز نہ ہوں اور کامیاب ہوتی ہوں. یورپ میں تو 70-80% طلاق ہے. اتنی طلاق ہے کہ اب شادی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے, کہتے ہیں کوئی نہیں بس دونوں ساتھ رہیں ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہو گئی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حال اسلام میں نہ ہونے دو. ارینج میرجز ہاں اتنا ضرور ہے کہ ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بالغ لڑکے اور لڑکی کو فورس کریں کہ یہ شادی تم کرو. نہیں, ان کا مشورہ لینا, ان سے پوچھنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اب آئیے عورت کے حقوق. یہ تو عورت کی کا اسٹیٹس میں بیان کیا ہے. عورت کی حیثیت کیا ہے, اس کے رائٹس کیا ہیں, یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اور اتنے رائٹس اسلام نے دیے ہیں, اتنے حقوق دیے ہیں کہ اس کا تصور آپ کہیں نہیں کر سکتے. عورت کو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہر چیز کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور حکومت اسلامیہ سے اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں مطالبہ کر سکتی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلتے ہیں عام انسانوں کے بھیس میں دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو آپ نے گھر والے سے کہا کہ چپ کراؤ اسے. پھر گھوم پھر کے اور آ رہی تھی, پھر کہا تیسری بار آیا, پھر آواز آ رہی تھی بچے کے, تڑپ اٹھے, بلایا گھر کے ذمہ دار کو, یہ کیوں رو رہا ہے بچہ رات بھر؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ جناب عمر نے یہ کہا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ دیا جائے گا, تو ہم لوگ اس کا دودھ چھوڑا رہے ہیں تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. آنسو ٹپک پڑے خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے. کہا لاؤ صبح لاؤ, میں وظیفہ مقرر کر دوں گا. پھر یہ قانون بنایا کہ پیدا ہونے کے بعد ہی بچے کو وظیفہ دیا جائے گا. آج یورپ میں اگر اس طرح کا کوئی قانون پایا جاتا ہے تو 1400 سال پہلے جناب عمر نے دنیا کو کر کے دکھایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, گویا ایک عورت کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے بارے میں شوہر سے بھی معاملہ کرے اور پھر حکومت اسلامیہ سے بھی. یہ رائٹ ہے. بے شمار مثالیں. قاضی شرح کی عدالت میں ایک عورت نے فریاد کی کہ عباسی خلیفہ کا بھتیجا مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے. خلیفہ کے بھتیجے نے کہا کہ خبردار شکایت مت کرنا. قاضی شرح سے کہا کہ آپ فیصلہ نہ کریں, میں خلیفہ کا بھتیجا ہوں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں خلیفہ سے بات کرتا ہوں. تڑپ اٹھا اور کہا کہ نہ مت جائیے, میں معافی چاہتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. آپ کافی لمبے تھے ماشاءاللہ, آپ کا جبہ بھی لمبا تھا, اور مال غنیمت میں جو چادر تقسیم ہوئی تھی اس سے اتنا لمبا جبہ نہیں بن سکتا تھا. ایک خاتون کھڑی ہوئی, کہا عمر اللہ سے ڈرو, یہ تم نے اتنا لمبا جبہ کہاں سے پہن رکھا ہے؟ اس چادر سے تو نہیں ہو سکتا جو ہم کو دی گئی ہے. تو جناب عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اپنے باپ کے حوالے کر دی تھی. یہ کون ہے؟ 2500,000 مائل پر تنہا حکومت کرنے والا عمر. دنیا کے 3 بر اعظم کے شہروں پہ حکومت کرنے والا عمر ہے. ایشیا, یورپ اور افریقہ. اس کا یہ عالم ہے کہ اس کی بارگاہ میں ایک انسان, ایک عورت جو ہے, حضرت عمر نے دیکھا کہ عورتوں کو اپنے حق کا زیادہ احساس ہو گیا, لمبی لمبی مہر مانگنے لگی. تو آپ نے فرمایا, مشورہ کیا دربار میں جس میں عورتیں شامل تھیں. مشورے میں عورتیں شامل ہوتی تھی, شورا میں شامل تھیں. کہا کہ میرا خیال ہے کہ عورتوں کی حد مقرر کر دی جائے کہ مہر کتنی دی جائے گی. ایک عورت کھڑی ہوئی, ایک بوڑھی عورت, کہا عمر اللہ سے ڈرو, جس بات کو اللہ نے مقرر نہیں کیا تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ تو جناب عمر کا اللہ تیرا شکر کہ میرے دربار میں ایسے ہیں جو مجھے غلطیوں سے بچا لیتے ہیں, مجھے خطاؤں سے بچا لیتے ہیں. اب آئیے سرسری طور پر عورتوں کے وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں. اتنا وقت نہیں کہ بہت تفصیل بیان کیا جائے. عورتوں کے شخصی حقوق بحیثیت انڈیویجول شخص جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. ماں باپ پہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسے بہتر طریقے سے پالیں, ان کے جذبات کا خیال رکھیں, انہیں ٹھیس نہ پہنچائیں, یہ ان کا حق ہے, یہ ماں باپ کی مہربانی نہیں, دس دیئر رائٹ. اور ان کو بچوں پہ ترجیح نہ دیں, اور اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ جو شخص
اپنی بچیوں کو پالے گا، 3 بچیوں کو، اور ان کی تربیت کرے گا، وہ جنتی ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ تو بڑی کریم تھی نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں کہا وہ بھی، کہا حضور جس کی 1 بچی ہو، کہا کہ عائشہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ یعنی بچیوں کی پرورش اور تربیت پر باضابطہ جنت کا وعدہ کیا ہے صاحب جنت نے، مالک جنت نے، اس ذات گرامی نے جس کے اشارے پہ دنیا جنت میں جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا حق کیا؟ تعلیم و تربیت کا، جس سے ہم بالکل آشنا نہیں، صدیاں ہو گئیں، سینکڑوں سال ہو گئے کہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت سے ہم ناواقف ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے تھے۔ اب تو زمانے کا دباؤ ہے کہ کچھ لوگ دے رہے ہیں، ورنہ زمانہ ہو گیا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ ہمارا کوئی رجحان نہیں تھا۔ یہ حق ہے۔ کیا حدیث پاک میں نہیں فرمایا گیا کہ ایک مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ جب عورت اور مرد دونوں کے لیے علم حاصل کرنا فرض تھا تو صرف مردوں کو کیوں دیا گیا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے تعلیم کا حق اور ان کی تربیت کا حق، تو انہیں بہتر انسان بنانے کا بھی حق یہ پہلے سے انہیں حاصل ہے۔ اگر گھر والے کر سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ معاشرہ کرے اور سوسائٹی کرے، خلیفۃ المسلمین کرے، لیکن یہ حق انہیں دینا ہوگا۔ تیسرا حق ملکیت اور جائیداد کا حق۔ غور سے سنیے گا، دنیا کے متمدن ترین ملکوں میں عورت کو ملکیت اور جائیداد کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ شہزادہ اس وقت برطانیہ کا کہتا ہے میری دادی کے زمانے میں، جس کا انتقال کچھ دنوں پہلے ہوا ہے، میری دادی کے زمانے میں عورت کو کسی پراپرٹی کا، کسی جائیداد کا، کسی بزنس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے 1400 سال پہلے یہ حق دیا ہے۔ 1400 سال پہلے حقوق کی بات آپ کرتے ہیں، آپ سنیے، پرورش اور نان و نفقہ، وراثت کا حق، یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے وراثت کا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ عورت اگر طلاق پا جائے تو کہاں جائے گی؟ میں نے کہا وہ عورت جہاں چاہے جائے، جس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمان عورت کا تو حق اپنے باپ کے گھر میں محفوظ ہے، اپنے بھائی گھر محفوظ ہے، اس کی چھت محفوظ ہے، نکاح کے بعد اسے گھر سے بے دخل نہیں کیا جاتا۔ کتنی قومیں ہیں دنیا میں جو نکاح کے بعد لڑکی کو بے دخل کرتے تھیں اپنے گھر سے، لیکن اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم نان و نفقہ، شاہ بانو کیس کے زمانے میں میری بہت سی تقریر اس موضوع پر ہیں، اگر مل جائے تو دیکھو کہ ہم نے نان و نفقہ جو ہے شوہر سے دلائیں، جس نے جوتی سمجھ کے اتار دیا اس سے بھیک مانگو گے زندگی کی؟ باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، بھائی موجود ہے، چچا موجود ہے، اور یہ کچھ نہیں تو معاشرہ موجود ہے جو اپنی بیٹی کو پناہ بھی دے گا، چادر بھی دے گا اور عزت بھی دے گا۔ سب کچھ موجود ہے۔ بیٹی کی چھت محفوظ رہتی ہے طلاق نکاح کے بعد بھی، نکالی نہیں جاتی، اسے صدقہ نہیں کر دیا جاتا، بلکہ واپس اپنے باپ کے گھر میں آئے گی۔ ایک اعتراض بہت زبردست ہوتا ہے، بیٹی کو آدھا حق دیا گیا اور لڑکی کو، لڑکے کو دگنا دے دیا گیا، یہ تو نا انصافی ہے۔ ارے ظالم، تو کون کہنے والا ہو؟ تو نے تو آدھا بھی نہیں دیا ہے نا، تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو نے تو آدھا بھی نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو دکھا دے۔ اب آدھا کیوں دیا گیا؟ سنو، بیوی بچوں کا خرچ برداشت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، مہر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، مکان دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے نا، اس کا خرچ ڈبل ہے نا۔ اب اس کے بعد بیوی اپنے باپ کے گھر سے آدھا لاتی ہے، اپنے شوہر کے ہاں سے آدھا پاتی ہے، پورا ہو گیا، اور شوہر بیوی کو لاتا ہے اور اپنا دونوں ملا کے پورا ہوتا ہے۔ تو شوہر کو دگنا دیا گیا، آدھا بیوی کو جو اپنے باپ سے لے کے آ رہی ہے اور آدھا خود اپنے کو۔ یہ قانون ہے، کسی بھی دیوار سے اینٹ نکال کے پھینک دو تو اینٹ بڑی خراب لگے گی، لیکن پوری دیوار میں اینٹ فٹ کر دو تو خوبصورت لگے گی۔ تو پورے نظام اسلامی میں اگر تم کسی چیز کو فٹ کر کے دیکھو تو یقیناً وہ اچھا لگے گا۔ نظام اسلامی سے الگ کر کے ایک ایک بات میں بحث کرو گے تو شاید تمہیں کوئی چیز بری لگے اور ناپسند آئے۔ اس لیے وراثت کا حق، ہمارے ملک میں بھی لڑکی کو وراثت کا حق نہیں دیا گیا تھا، اب دیا جانے والا ہے یا دیا جائے گا؟
جانتے ہو کیوں؟ اس لیے دیا جائے گا یا دیا جانے والا ہے، میں نہیں جانتا کہ صورتحال کیا، سنا تھا میں نے، اس کی وجہ صرف یہ ہے سلنڈر پھٹ گیا ہے، مار دی گئی، جہیز لے کے نہیں آئی ہے، مر گئی، جلا دی گئی، لاکھوں عورتیں جلائی گئی ہیں. اس لیے اب حکومت سوچ رہی ہے، یہ اس نے کیا ہے کہ اگر باپ کی جائیداد میں بیوی کو حق، لڑکی کو حق دے دیا جائے تو کم از کم اس وقت تک نہیں ماری جائے گی جب تک باپ زندہ ہے. باپ کی موت میں حصہ چونکہ ملنے والا ہے اس لیے اس کو زندہ رکھا جائے گا. یہ ایک مجبوری ہے. قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا انتظام کر دیا تھا کہ بیٹی کو باپ کی جائیداد میں ہر حال میں دیا جائے گا، چاہے جلائی جائے نہ جلائی. عورتوں کا بڑا درد ہو گیا ہے آپ کو، پہلے ان عورتوں کو بچائیے نا جو جلا دی جاتی ہیں، مار دی جاتی ہیں. پہلے ان بچیوں کو بچائیے جو پیٹ میں ہیں اور گرا دی جاتی ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے اسے حرام قرار دیا ہے اور دفن کرنے کو برا قرار دیا ہے. پہلے پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھیں، آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جا رہی ہیں. ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ایک ملک کے باوقار شہری کی حیثیت سے اسلام ظلم کو کہیں برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ اپنا معاشرہ ہو یا کوئی اور معاشرہ ہو. اب آئیے دیکھیں، دنیاوی ضروریات کی جائز تکمیل کا حق، یہ عورت کا حق ہے کہ دنیا کی جتنی ضرورتیں اس سے متعلق ہیں اسے قانون مکمل کرے، حکومت کرے یا شوہر کرے، یہ اس کا رائٹ ہے، اسے لینا ہوگا، دینا ہوگا. تجارت کا حق، تجارت کا حق بہت بعد میں عورتوں کو دیا گیا ہوگا یا خود لے لیا ہوگا سبوں نے، قانون دے یا نہ دے، مذہب دے یا نہ دے، لے لیا ہوگا. مگر میرے اسلام نے تو 1400 سال پہلے جناب خدیجہ کی تجارت کے ذریعے سے تجارت کو عبادت بنا دیا ہے. یہ حق دیا ہے نہیں دیا ہے؟ تجارت کا حق. نکاح و خلا کا حق، یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، مگر صحیح طور پہ نکاح میں طلاق کا حق شوہر کو ہے. کیوں؟ وہ نان و نفقہ بھی دے گا، گھر بھی دے گا، مال بھی دے گا، بچوں کی پرورش بھی دے گا، دولت بھی دے گا، گھر کی ملکہ بنا کے رکھے گا. طلاق کا حق بیوی کو دیا جائے تو لٹ جائے گا وہ. اس لیے چونکہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں اس لیے شوہر کو طلاق کا حق دیا گیا ہے ذمہ داریوں کی بنیاد پر. لیکن یہ نہیں کہ عورت کو یوں ہی چھوڑ دے، خلا کا حق ہے اسے. اگر کسی مرحلے میں عورت یہ سمجھتی ہے کہ شوہر ظلم کر رہا ہے، نہیں نبھ سکتی ہے، تو وہ خلا کا مطالبہ کرے گی اور خلا کی بنیاد پہ اسے یقیناً حق دیا جائے گا. اور مسلم پرسنل لا میں خلا ایک مستقل ٹاپک ہے. ایک اور حق ہے جسے علماء جانتے ہیں اور وہ یہ ہے تفویض طلاق کا حق. بوقت نکاح اگر بیوی سے شوہر سے یہ مطالبہ کر لیا جائے اور وہ راضی ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے طلاق کا حق دے رہا ہوں، تو جب وہ چاہے گی طلاق اپنے اوپر خود دے لے گی. یہ سارے حقوق ہیں. جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پہ جو بھی الزام لگایا جائے آپ مان لیں گے اسے اور کہیں کہ ہاں ہم کمتر ہیں. اور نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آئیے، عبادت، دعوت دین اور خدمت دین کا حق، یہ بھی اسے ہے. تفصیل ہے اس کی. آپ صحابیات کی زندگی دیکھیے، راویات حدیث زندگی دیکھیے. جس زمانے میں جہالت اتنی تھی کہ لاکھوں میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں کئی سو صحابیات ہیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے ہم تک. کتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا سرور کائنات محمد رسول اللہ نے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی حقوق، فیملی لائف میں پورے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں وہ بھی دیکھیں آپ. معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت و احترام کا حق ہر لڑکی کو حاصل ہے، ہر عورت کو، چاہے کسی کی بیٹی ہو، چاہے کسی کی بہن ہو، چاہے کسی کے گھر کا چراغ ہو. عزت دینا معاشرے کے ہر آدمی کا حق ہے اور فرض ہے. بے عزت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ فرض حق ہے.
بنیادی انسانی مساوات کا حق، انسانوں کے برابر ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. مساوی قانون اور عدالت میں رجوع کا حق، جس طرح سے مرد قانون کے تحت کورٹ میں جا سکتا ہے، عورت کی مکمل آزادی ہے کہ وہ کورٹ میں جا سکتی ہے اور فیصلے لے سکتی ہے. قومی اور مقامی سیاست میں شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کے حصہ لینے کا حق. مجلس شورا کی رکنیت، اسلام کا نظام شورا کا نظام ہے. وہ امرہم شورا بینہم، شورا کی بگڑی ہوئی شکل جمہوریت. فرق صرف اتنا ہے کہ جمہوریت میں ہاتھ گنے جاتے ہیں، ووٹ گنا جاتا ہے. 99 بیرسٹر ایک طرف ہوں اور 100 گھسیارے ایک طرف ہوں تو حکومت گھسیاروں کی بنے گی، بیرسٹروں کی نہیں بنے گی. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام میں وہ شورا ہے. قرآن پاک میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوا کریں گے. حکومت مشورے سے بنے گی، خلیفہ مشورے سے بنے گا، قانون مشورے سے بنے گا. اور پھر یہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کیجئے، جنہیں حکم دینے والا پروردگار عالم ہے، جو اپنے رب سے قانون حاصل کرتے ہیں، جن پر وحی پاک نازل ہوتی ہے، جو بولتے ہیں تو کلام خدا ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جب بولتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ فرمان الہی کی بنیاد پہ بولتے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، حکم دینے والا، مگر مشورہ ان میں عورت بھی شامل ہے. اس سے مشورہ صحابہ کرام نے مشورہ لیا. تو شورا یعنی حکومت کی ساخت اور پرداخت اور میں عورت کو مساوی حق دیے گئے ہیں. قومی اور مقامی معاملات میں باضابطہ طور پہ احتجاج اور پروٹیسٹ کا حق عورت کو ہے. مجلس شورا کی رکنیت کا حق، جائیداد کی خرید و فروخت اور تقسیم کا حق، حکمران اور قائدین پر تنقید کا حق، عورتوں کی تعلیم و تربیت اور فلاحی امور میں حصہ لینے کا حق ہے. نہیں یہ اسرا فاؤنڈیشن، بچیاں بھی حصہ لے سکتی ہیں، یہ حق ہے انہیں. اس طرح کے سینکڑوں حقوق ہیں کہ جو باضابطہ طور پر اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں. موقع نہیں ہے کہ ہر حق کے حوالے سے میں اقوام عالم کا تقابل پیش کروں، مگر ہمارے علماء ہیں انشاءاللہ، یہ اور اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس پہ کتابیں لکھیں گے، اپنی قوم کو بیدار کریں گے اور ان کو باضابطہ شعور زندگی اور شعور حیات عطا کریں گے. اب آئیے، میں اسلامی قانون کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ Why you can't change Islamic law؟ یہ بہت ضروری سوال ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کے بنانے والے انسان ہیں. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ پہلے قانون بنتا تھا کسی برادری کی بنیاد پر، کسی قبیلے کی بنیاد پر، پھر بادشاہوں نے بنایا، پھر کمیونسٹوں نے بنایا، اس کے بعد عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے والوں نے بنایا، کارل مارکس سے بنایا، ابراہم لنکن نے باضابطہ ضابطے پیش کیے، قانون بنتے رہے. اسی پہ دنیا مختلف ادوار میں چلتی رہی، پتھروں کے دور سے لے آج تک تبدیلیاں ہوتی رہیں. دور نہ جائیے، میں ایک مثال دوں. گزشتہ 20ویں صدی کے شروع میں اشتراکیت، کمیونزم ایک بہت بڑی قوت بن کے ابھرا، پورے دنیا پہ اثر ڈالا. اس نے ایشیا کے کتنے ہی ممالک کو کنٹرول کیا، اس نے چائنا لے لیا، باضابطہ جاپان پہ اثرات ہوئے، رشیا تو تھا ہی، یورپ میں آدھا مشرقی یورپ کنٹرول میں چلا گیا، بقیہ دنیا بھی خطرہ محسوس کر رہی تھی، اس لیے کولڈ وار کا سلسلہ آگے بڑھا. یہ کس کا قانون تھا؟ ایک انسان کی بنیادیں فراہم کی ہوئی ہیں جس کا نام کارل مارکس ہے، وہ بھی یہودی تھا. کارل مارکس نے جو بنیادیں فراہم کی تھی اسی پہ لینن نے اور اسٹالن نے ایک عمارت کھڑی کی، اور اس کے بعد اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کئی کروڑ افراد کو مروا دیا. بادشاہوں کے تخت اچھالے، گردنیں کاٹی گئیں، سولی پہ چڑھایا گیا، یا سائبیریا کے برف زدہ علاقوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. برف پڑ رہی ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، اتار دیا گیا، جاؤ مر جاؤ. مر گئے لوگ. لاکھوں کروڑوں انسان کو اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے اوپر چڑھایا گیا. لیکن کیا ہوا؟ ود ان 70 ایئرس، صرف 70 سال کے اندر
لینن کا مجسمہ روندا گیا, اسٹالن کا مجسمہ توڑ کے بکھیر دیا گیا, قانون بکھر گیا. آج لینن یا اسٹالن زندہ ہوتا تو میں اس سے کہتا, ظالم, ان کروڑوں انسانوں کی موت کا حساب کون دے گا جس کو تم نے اپنے بنائے ہوئے نظام پر چڑھایا ہے. خود جمہوریت کو دیکھیں آپ, آج دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ان کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے انہیں خاک و خون میں تڑپا دیا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسلام بھی جمہوریت کا مذہب ہے, مگر جمہوریت کی ایک مجبوری ہے ڈیموکریسی کی, کہ ڈیموکریسی میں قانون اکثریت کی بنیاد پہ بنتا ہے. اکثریت جو چاہے گی قانون بنا دے گی, اقلیت کچھ نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ یورپ کی جمہوریت ہو, امریکہ کی ہو یا کہیں اور کی, اقلیت کو حق نہیں ملتا آسانی سے. مگر قرآن جس جمہوریت کی اجازت دیتا ہے وہ یہ ہے, قانون ضرور تم بناؤ, مگر قرآن نے جن کو جو حق دے دیا ہے پہلے وہ دے کے پھر فیصلہ کرو. جانتے ہو قرآن نے کیا حق دیا ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ مسلم حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اگر تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے, اسے انصاف نہیں ملا, تو کل میں خدا کی بارگاہ میں اس کا وکیل بن کر کے اس کا انصاف دلاؤں گا. میں کون ہوگا جو پیغمبر اعظم کے وکیل ہونے کے خلاف مدعا علیہ بن سکے قیامت کے دن؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں اسپین پہ حکومت ہوئی, یوگوسلاویہ پہ ہوئی, بلغاریہ پہ ہوئی, جبرالٹر جبل الطارق پہ ہوئی, بوسنیا پر ہوئی, دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوئی, مگر کہیں آپ یہ نہیں دے سکتے کہ انصاف میں اقلیت, مینارٹی اور میجارٹی میں فرق کیا گیا ہو. عالم یہ ہے کہ جب شام پر حکومت قائم ہوئی, اور جنگ کے ذریعے نہیں, ان کی مرضی سے, تو جزیہ کا نظام پیش کیا گیا. بہت بدنام کیا ہے اورینٹلسٹ نے جزیہ کو. تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہر الزام قبول کر لیتے ہیں آپ. جزیہ کے معنی بدلے کے ہوتے ہیں. ہوتا ایسا ہے کہ مسلمان کو زکوٰۃ دینا ہے, مسلمان کو وراثت میں حصہ دینا ہے, مسلمان کو حکومت کے لیے معاملات دینے ہیں, مسلمان کو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے, غیر مسلم کو سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں, بلکہ غیر مسلم کی حفاظت آبرو اور جسم اور جان اور مال اور چپل سب کی ذمہ داری مسلمان کی ہے. اس کے بدلے میں زکوٰۃ کے مقابلے میں تھوڑا سا پیسہ اسلامی حکومت ان سے لیتی ہے. یہ جزیہ ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیریا میں جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی, انہیں عراق جانا پڑا, تو حضرت عمر نے ان کا پیسہ واپس کر دیا کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں لیتے. یہ دیکھ کے سیریا کے لاکھوں کرسچین مسلمان ہو گئے کہ پہلے جب روم کی حکومت تھی تو ہم کو لوٹ لیا جاتا تھا, اور اب اسلام کی حکومت ہے تو جو لیا ہے وہ بھی واپس کر رہے ہیں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے, مطالعے کی راہیں آپ پڑھیے, مطالعہ کیجئے, اور دنیا کو اسلام کے بارے میں سمجھائیے, بتائیے اسلام کیا ہے اور اسلام کی عظمت کیا ہے. بہرکیف میں بتا رہا ہوں کہ اسلامی قانون کیوں نہیں بدلا جا سکتا اور دنیا کے قوانین کیوں بدلتے ہیں. پہلے میں کلیہ بتا دوں, ہمارے علماء پڑھ چکے ہیں, العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. دنیا بدلنے والی ہے اور ہر بدلنے والی چیز مٹنے والی ہے, تو عالم بھی مٹنے والا ہے. اللہ بدلنے والا نہیں, اس لیے وہ مٹنے والا نہیں. اسلامی قانون بدلنے والا نہیں, اس لیے مٹنے والا نہیں. اس لیے کہ اسلامی قانون ڈیوائن ریولوشن کی بنیاد پہ سامنے آیا ہے نا. انسان جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کے سامنے آج کا ماحول ہوتا ہے, کل کا نہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کا ماحول. وہ آج کو دیکھتا ہے, حال کو دیکھتا ہے, پریزنٹ کو دیکھتا ہے, فیوچر کو نہیں دیکھتا. اس لیے جب وہ قانون بناتا ہے آج کے شامیانے میں بیٹھ کے بناتا ہے, کل اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا. کل ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اسے قانون میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے, اس لیے کل وہ دیکھ نہیں رہا ہے. کل کے بارے میں گیس, گمان وغیرہ ہو سکتا ہے, مگر کل کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں ہوتی انسانوں کے ذہن میں. یہی وجہ ہے کہ جب سے انسانوں نے قانون سازی کی ہے اس وقت سے لے کے آج تک قوانین ہر روز بدلتے رہے. بلکہ دنیا میں ایک حکومت ایسی ہے کہ جس کا کوئی لکھا ہوا قانون ہے ہی نہیں, ہے نا. پتہ لگے کون سی حکومت ہے, وہ ہر روز بدلتے رہتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ قوانین میں کل جو چیزیں بری تھیں آج اچھی ہو جاتی، کل جو چیز ناجائز تھی آج جائز ہو جاتی، کل جو چیز گناہ تھی آج ثواب بن جاتی ہے۔ قانون بدل رہا ہے، اس لیے کہ انسان کل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، انسان دنیا بھر کے انسانوں کی طبیعتوں کے مطابق قانون نہیں بنا سکتا۔ طبیعت اور ڈیمانڈز الگ الگ ہوتی ہیں، قانون بھی الگ الگ ہوگا۔ مگر سنو، اسلام کا قانون اس اللہ کا دیا ہوا ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، جو حال کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو دیکھ رہا ہے، اور کائنات کے دلوں پہ کنٹرول کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے جب وہ قانون بنائے گا تو نہ حال چیلنج کرے گا نہ فیوچر چیلنج کر سکے گا۔ اسلام کے قانون کا ماخذ قرآن عظیم ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور اللہ کی مقدس کتاب کا یہ معاملہ ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا، جس کے بارے میں اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تبدیلی تم نہیں کر سکو گے۔ اور حفاظت کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، سنا آپ نے؟ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹس ہیں، ان کے یہ لکھی جاتی تھی چھالوں پر، چمڑوں پر، درختوں پر، پتھروں پر بدل دی جاتی تھی، جلا دی جاتی تھی۔ مگر قرآن جس وقت سے نازل ہو رہا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہزاروں انسانوں کے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے، حافظ دلوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ جب تک دنیا میں ایک حافظ موجود ہے، نہ ایک قرآن بدلا جائے گا، نہ قرآن کا قانون بدلا جائے گا۔ قرآن کا قانون ہے۔ اور یاد رکھیے، نکاح و طلاق کے لیے قرآن نے حیثیتیں متعین کر دی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ الہی قانون میں تبدیلی گوارا کر لیں؟ اگر ہماری کچھ بہنیں اور بیٹیاں کسی وجہ سے، میں نہیں وجہ پہ نہیں جانا چاہتا، حالانکہ ہو سکتا ہے، اگر وہ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ انصاف کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت سی باتیں کہنے کی ہیں اور بہت وسیع ٹاپک ہے جو میرے ساتھیوں نے نوجوانوں دیا ہے۔ خدا ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس شہر میں نوجوانوں کی 2-3 تحریکیں اسرا فاؤنڈیشن والا کام کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ نوجوان کام کر رہا ہے، ڈاکٹرز ہیں، بیرسٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ جب کسی قوم کا نوجوان سنبھل جاتا ہے تو قیامت تک آنے والی نسلیں سنبھل جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جنریشن گیپ کی بنیاد پر بچہ بوڑھے کی تقلید نہیں کرتا، بچہ جوان کی تقلید کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کا جوان سنبھل گیا تو بعد میں آنے والی ساری نسلیں، بڑا بھائی، اس کے بعد چھوٹا بھائی، اس کے بعد سب اس کی پیروی کریں گے۔ اور کسی قوم کا جوان بگڑ گیا تو بوڑھا کچھ بھی کرتا رہے، وہ قوم سنبھل نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جتنے انقلابات آئے ہیں جوانوں کے ذریعے سے آئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھی، اس تحریک میں جوان شامل ہیں۔ یہ ویلفیئر کا بھی کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کا بھی کر رہے ہیں، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں۔ ان جوانوں کی سرپرستی کیجئے، سپورٹ کیجئے، تاکہ یہ جوان اگلی نسلوں کے لیے مثال قائم کر سکیں، آئیڈیل بن سکیں، نمونہ بن سکیں، اور آنے والی نسلیں بھی ان کے راستے پہ چلتی ہوئی نظر آئیں۔ اللہ آپ پہ فضل فرمائے و کرم فرمائے۔ آخری بات، مسلم پرسنل لا۔ میں کسی ایک موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا، اس کے لیے بہت وقت ہے۔ جب سے اسلام جلوہ گر ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ نافذ ہے مسلمانوں پر۔ پہلے عباسی، اموی، مغل ادوار میں، فاطمین کے ادوار میں زمینی حقائق بدلتے رہے، مسلم پرسنل میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی۔ 4 ہمارے فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان 4 نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے بدلنے کی کوشش کرنے والا یزید تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ امام حسین نے جان دے دی مگر بدلنے نہیں دیا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کی شریعت اس لیے بدلی گئی کہ ان میں کوئی حسین نہیں تھا، اسلام اس لیے نہیں بدلا گیا کہ اس میں حسین ہے۔
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. اور پھر نہ صرف یہ کہ مسلم دور میں، پہلے مسلم دور میں قاضی ہوا کرتے تھے ہر شہر کے، ہر گاؤں کے. پھر قاضی القضات چیف جسٹس ہوا کرتا تھا، وہ فیصلے کرتا تھا. جب مسلمانوں کا دور ختم ہو گیا، انگریزوں کا دور آیا، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، تو بھی قاضی رہے. لیکن 1930s میں انگریزوں نے کوشش کی کہ حکومت کا قانون نافذ کر دیا جائے، تو انہوں نے قانون نافذ کیا، مگر مسلم پرسنل لا کو بے عینی ہی باقی رکھا. بے عینی ہی، کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے. ہو تو دکھا دو. ہم غلامی کے دور سے گزر رہے تھے، وہ حکمراں تھے، زبردستی قابض تھے ہمارے ملک کے اوپر. جب ہم غلام تھے تب تو تبدیلی نہیں ہوئی، اور آج تو ہم آزاد ہیں، آج تبدیلی کیسے ہوگی؟ السلام علیکم.